اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ سب ناظرین کو مصور خان کا محبت برا السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا، اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ، اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ایک مشہور پسیح شاعر زبان اور تھے، وہ مکہ مکرمہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں لیٹ گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا میرے ہاتھ چلو، یہ رات کو وہی رہے۔ نہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے کچھ پوچھا، نہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبہ چلے گئے۔ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے، مگر کسی سے دریافت نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ پھر پہنچے، انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ حضرت امام علی علیہ السلام پھر ساتھ لے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات نہیں لے کر آیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلی جاؤ، جب تمہیں ہماری ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قریش نے کہا کہ اس بدین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔
اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے یہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتی ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں بھائی وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبیلے کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔